جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بوڑھی عورت روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گٹھڑی لے کر آتی اور کہتی، اے اللہ کے نبی، کب کشتی روانہ ہوگی؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے کہ ابھی بہت دیر ہے۔ وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی اور پھر اٹھ کر چلی جاتی۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بوڑھی عورت، جب جانا ہوا تو تمہیں بتا دیا جائے گا، آپ تسلی سے اپنے گھر جاؤ، اور جب کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو آپ کو ضرور بلا دیا جائے گا اور کشتی میں ساتھ لے کر جائیں گے۔ یہ عورت واپس چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب نوح علیہ السلام بلائیں گے۔ اس دوران اللہ کا عذاب آ گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی لے کر روانہ ہو گئے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلایا۔ ظاہری طور پر اللہ پاک کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو اس عورت کو بلانا بھلا دیا گیا۔ جب طوفان تھما تو ایک دن حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی کہ شہر کو چل کے دیکھوں تو صحیح، جہاں سے میں چلا تھا اب وہاں کے کیا حالات ہیں۔ وہاں آئے اور قریب جا کر دیکھا تو ایک جھونپڑی میں دیا جل رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ روئے زمین پر کیا کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ اتنے عظیم طوفان کے بعد بھی جس میں چراغ جل رہا ہے۔ انہوں نے وہاں اللہ کی تکبیر بلند کی تو وہ عورت سامان لے کر آ گئی اور کہنے لگی، یا نبی اللہ، کیا کشتی تیار ہے؟ ہم چلیں؟ حضرت نوح علیہ السلام حیران رہ گئے اور حیرت سے اس عورت کو دیکھا اور کہا، اے بوڑھی عورت، میری بات سنو، کیا تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ وہ کہنے لگی، یا نبی اللہ، کیا پتہ نہیں چلا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اتنا بڑا سیلاب آیا، بارش آئی، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ بڑھیا کہنے لگی، یا نبی اللہ، بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی پھوار پڑی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا کہ اے میرے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے نبی، اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ جب تم کشتی لے کر جاؤ گے تو اس کو بھی ساتھ لے کر جاؤ گے، اور چونکہ تمہارا اس سے وعدہ بھی تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے ساتھ ضرور لے کر جاؤ گے، تب جب کہ تم نے اپنا وہ وعدہ پورا نہیں کیا، لیکن اے نوح، میں تو تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا، اس لیے میں نے اس بڑھیا تک عذاب پہنچنے ہی نہیں دیا۔